السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک ربیع الاول حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی نسبت رکھتا ہے، لیکن جیسے ہمارا طریقہ رہا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ایک اور تاریخ جو بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ 5 ربیع الاول کی ہے، جس تاریخ کو نسبت ہے شہادت امام حسن علیہ السلام سے. تو ہم اپنے ان مواعظ کا جو آغاز کرتے ہیں وہ ذکر امام حسن علیہ السلام سے کرتے ہیں. اور جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں کہ قرآن کیا کہتا ہے ہم کو امام حسن علیہ السلام کے لیے اور اہل بیت اطہار کے لیے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام یہ حضور کے شہزادے ہیں، اہل بیت اطہار کا اٹوٹ حصہ ہیں، مولا علی مشکل کشا کے لخت جگر ہیں، سیدہ کائنات کے نور نظر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نفوس قدسیہ کے لیے فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ طلب نہیں کرتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، لیکن میرے قرابت داروں سے محبت کرو. برادران عزیز، تو اہل بیت اطہار کی محبت ہم نے بارہا سنا ہے کہ یہ قرآن سے واجب ہے، ہر ایک پر یہ چیز ضروری ہے کہ وہ اہل بیت اطہار سے، حضور پاک کے خانوادے سے، حضور پاک کے جو گھر والے ہیں ان سے محبت کرنا یہ ہر ایک پر ضروری ہے. وہ حدیث پاک مشہور ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، جس کی روایت فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ من خرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، کہ میرے آقا بتائیے کہ آپ کے یہ کون سے رشتہ دار ہیں کہ جن کی محبت ہر ایک پر واجب ہے، ہر ایک پر ضروری اور لازم ہے. حضور پاک نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، یہ علی ہے، یہ فاطمہ ہے، اور ان دونوں کے دونوں شہزادے امام حسن امام حسین علیہم السلام ہیں کہ جن کی محبت ہر ایک پر واجب ہے. برادران عزیز، قرآن مجید میں جس طرف ایک طرف اہل بیت اطہار کی محبت کا ذکر ہے تو دوسری طرف ان کی پاکی کا بیان بھی ہے. اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت اطہار کو پاک و صاف کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، اور ان سے ہر ایک خرابی کو، ہر ایک ناپاکی کو دور کرنے کا ارادہ فرمایا ہے. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو کہاں پر حضور پاک تشریف فرما تھے؟ کہاں پر؟ بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے مکان پر. راوی فرماتے ہیں کہ لما نزلت هذه الآية في بيت ام سلمة دعا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فاطمة والحسن والحسين وجل لهم بكساء وعلي خلف ظهره وجل له بكساء ثم دعا اللهم هؤلاء اهل بيتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. کیا آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی ام سلمہ کے مکان میں تشریف فرماتے.
جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ چاہتا ہے اے حبیب کہ آپ کے گھر والوں کو، آپ کے اہل بیت اطہار کو پاک و صاف کر دے، مزکہ اور مصفہ کر دیں، ہر ایک خرابی کو، ہر ایک پلیدگی کو دور کر دیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلوایا، امام حسن امام حسین علیہ السلام کو بلوایا، اور مولا علی مشکل کشا آپ کے پیچھے تشریف لائے، حاضر ہوئے، ان کو اپنے پاس پیچھے بٹھا لیا اور اپنی کملی مبارک کو ان تمام کے اوپر سے ڈھانک لیا۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، کہ اے اللہ آپ نے اعلان فرمایا کہ میری اہل بیت کو آپ پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں، یہ میری اہل بیت ہے، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے خرابت دار ہیں، ان سے آپ ہر ایک خرابی کو دور کر دیجئے، ان کو پاک و صاف مزکہ اور مصفہ کر دیجئے۔ برادران عزیز، یہ آیات یہ حدیث ہم نے سنے ہیں، اور جب اس کی آگے پڑھتے ہیں تو بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس منظر کو دیکھ رہی تھی، اللہ کے رحمتوں کے برسنے کو دیکھ رہی تھی، تو آپ نے عرض کیا وَأَنَا مَعَهُمْ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جانا چاہتی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اقدس سے آپ کو روکا اور فرمایا انتی علی مکانکی وانتی علی خیر، کہ اے ام سلمہ آپ تو اپنے مقام پر ہے، آپ تو اپنے مقام پر بالکل ہے، آپ کا مقام سب جانتے ہیں، آپ امہات المومنین میں ہیں، ازواج مطہرات میں ہیں، آپ کو سب جانتے ہیں، لیکن میری نگاہیں دیکھ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بعد کیا ہونے والا ہے، میرے بعد امام حسن علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوگا، میرے بعد امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوگا، میں دیکھ رہا ہوں، اس لیے میں امت کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، میں امت کو بتانا چاہتا ہوں، میں امتیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ان کی شخصیت کو پہچانو، یہ میرے لخت جگر ہے، یہ میرے نور نظر ہے، یہ جنت کے پھول ہے جنہیں میں سونگھتا ہوں، ان کو دیکھ کر میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ برادران عزیز، ایسے ہم کو آیتیں ملتی جائیں گی جہاں پر اللہ نے اہل بیت اطہار کی عظمتوں کا ذکر فرمایا، ان کے صدقہ کرنے کا ذکر فرمایا، ان کے قوم کے سردار ہونے کا ذکر فرمایا۔ وہ حدیث پاک، وہ آیت کریمہ ہمارے سامنے ہے جسے ہم آیت مباہلہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اللہ فرما رہا ہے اے حبیب آپ کہہ دیجئے، بلا لاؤ، کس کو بلانا ہے؟ تم اپنے بچوں کو بلاؤ، ہم اپنے بچوں کو بلائیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، ثم نبتہل، پھر ہم اللہ کی بارگاہ میں مباہلہ کریں گے اور یہ دعا کریں گے فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، اور یہ عرض کریں گے کہ اے اللہ جھوٹوں پر اپنی لعنت کو برسا دے، نازل فرما دے جھوٹوں کو۔ یہ آیت نازل ہو گئی، یہ آیت کب نازل ہوئی تو بات اور سمجھ میں آئے گی۔ ہوا یہ کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک پہنچے، تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، تو نجران کے نصارہ، نجران جو ہے یہ مدینہ پاک سے قریب میں ایک شہر تھا، وہاں کے نصارہ آپ سے بات کرنے کو آئے، ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی، اسلام کے بارے میں ان کو سمجھایا، قرآن کا پیغام ان کو سنایا، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلایا، انہوں نے انکار کر دیا۔ ساری باتیں سننے کے بعد انہوں نے نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ حضور پاک نے تمام دلائل دیے، تمام روشنی ان کے سامنے بکھیر دی، پھر بھی انہوں نے انکار کیا۔ اللہ نے کہہ دیا اے حبیب قل، فرما دیجئے تعالو، بلا لاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم آ جاؤ،
ہم بلائیں گے اپنے بچوں کو، تم اپنے بچوں کو بلا لو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں گے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ، وَنَبْتَهِلْ، پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں مباہلہ کریں گے۔ تم نے مناظرہ کیا، تم نے دلیلوں کو سنا، انکار کیا، اب مباہلے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یہ کہیں گے کہ اللہ جھوٹوں پر اپنی لعنت کو برسا دے، کیونکہ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ حق ہیں، اور حضور پاک فرما رہے ہیں ہم حق ہیں، تو حق کا فیصلہ اللہ کے سامنے ہو جائے گا۔ اب یہ چیلنج ہو گیا، یہ چیلنج کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے اندر پارٹیسپیشن کون کرنے والے ہیں؟ پارٹیسپینٹس کون کون ہیں؟ حضور پاک نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے کیا سنوایا ہے؟ حبیب آپ کہہ دیجئے آپ اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے اور وہ اپنے بچوں کو لے کر آئیں گے، آپ اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، وہ اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے۔ تو اب ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہو گئی کہ اسلام کی نمائندگی کو جانا ہے، اسلام کے لیے اسلام کی نمائندہ بن کر ہم کو آگے بڑھ کر جانا ہے۔ تو اب یہ خوش قسمت کون ہوں گے؟ کن کے نصیب میں یہ باتیں آئیں گی؟ یہ خوش قسمت کون ہوں گے؟ ہر ایک کے دل میں خواہش ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جب مباہلہ کا دن آیا صبح صبح، ہر صحابی کے دل میں خیال تھا شاید ہم کو بلائیں گے، یا ہمارے بچوں کو بلائیں گے، یا ہمارے گھر والوں کو بلائیں گے، حضور پاک کس کو چنیں گے معلوم نہیں، سب کے دل میں یہ تمنا ہے۔ تو اب یہ تمنا کیسے پوری ہوئی؟ کس کی پوری ہوئی؟ صحیح مسلم کی یہ حدیث میں آپ بتاتے ہیں کہ جب حضور پاک باہر تشریف لائے، اپنے مکان مبارک سے، اپنے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے، تو فرمایا کیسے تشریف لاتے ہیں کہ ایک ہاتھ میں امام حسن علیہ السلام ہے، ایک ہاتھ میں امام حسین علیہ السلام ہے، ان کے پیچھے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور ان کے پیچھے مولائے کائنات ہے۔ اس طور پر حضور پاک اپنے مکان مبارک سے باہر نکلے، اور باہر نکل کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، پروردگار عالم یہ میرے اہل ہیں۔ اور صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم سمجھ گئے حضور پاک کے اشارے کو، ہم سمجھ گئے کہ اللہ نے فرمایا تھا اپنے بچوں کو لے کر آؤ، تو حضور پاک نے امام حسن امام حسین کو چن لیا۔ اللہ نے کہا تھا اپنے عورتوں کو لے کر آؤ، حضور پاک نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو چن لیا۔ اور حضور پاک نے کہا اپنی جانوں کو لے کر آؤ، تو حضور پاک نے مولا علی مشکل کشا کو اپنی جان کے مقام پر چن لیا۔ اب یہ قافلہ چلا ہے، مورخین لکھتے ہیں، طبقات ابن سعد میں بھی ہے اور بڑی بڑی تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ ایک مقام طے ہو گیا تھا، جگہ طے ہو گئی تھی، اور وہاں پر یہ مباہلہ ہونا تھا، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہونا تھا۔ تو وہ جو سامنے کے نجران کے نصارہ تھے وہ بھی جمع ہو گئے، انہوں نے بھی اپنے عورتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو جمع کر لیا جن کو وہ نیک سمجھتے تھے، اللہ کے سامنے دعا کرنے کے لیے جمع کر لیا۔ ان کا صدر، اس کا نام حارث آتا ہے، وہ ان کو سمجھا رہا تھا۔ ادھر سے حضور پاک نے یہ 5 تن کا قافلہ، یہ 5 نفوس قدسیہ کا قافلے کو حضور پاک اسلام کے نمائندوں کے طور پر لے جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی اشارہ ہے، یہ بات بھی حضور پاک سمجھا رہے ہیں کہ جب کبھی اسلام کی نمائندگی کی باری آتی ہے تو اس کے سردار ہی اس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ حضور پاک تو سارے عالم کے سردار ہے، اور بچوں کے سردار کون ہیں؟ تو حضور پاک نے بتا دیا امام حسن امام حسین بچوں کے سردار ہیں، نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور عورتوں کے سردار کون ہیں؟ سیدۃ النساء سیدتنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ عورتوں کی سردار ہیں، اور مولا علی مشکل کشا یہ حضور پاک کی جان ہے۔ تو اس طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ حضور پاک نے یہ بھی اشارہ دیا کہ یہ جو شہزادے ہیں یہ سارے نوجوانوں کے سردار ہیں، جس کی حدیث میں ہم کو وضاحت ملتی ہے کہ جہاں حضور پاک کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوا، آ کر عرض کیا اللہ نے آپ پر سلام بھیجا ہے، اور اللہ نے آپ کو یہ خوشخبری دی ہے
کہ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ اے حبیب اللہ آپ کو یہ خوشخبری دیتا ہے کہ نوجوان جو جنت میں جائیں گے، جنت کے نوجوانوں کے سردار کون ہیں؟ امام حسن امام حسین ہے۔ اور سیدۃ النساء بی فاطمہ الزہرا کون ہے؟ جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اسی کو حضور پاک نے یہاں پر پریکٹیکلی بتایا کہ جب اسلام کی نمائندگی کی باری آتی ہے تو ان کے سردار ہی ان کے آگے چلے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ نجران کے نصارہ وہ بھی تیار ہیں، پریکٹس چل رہی ہے، وہ سمجھا رہا ہے ان کا بڑا، اور یہ لوگ سمجھ رہے ہیں۔ تبھی اس بڑے آدمی جو حارث جس کا نام آتا ہے، ان کا جو چیف بشپ تھا، وہ اس نے یہ چہروں کو دیکھا، یہ قافلے کو آتا ہوا دیکھا، تو کہنے لگا لوگوں میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ چہرے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ رب ذوالجلال یہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دیجئے، تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرے گا، پہاڑ کو جگہ سے ہٹا دے گا۔ اور میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اگر ان کے ہاتھ ہماری قوم کی بد دعا کے لیے اٹھ جائیں، ہمارے قوم کی تباہی کی دعا کے لیے اٹھ جائیں، اور قوم پر لعنت بھیجنے کے لیے اٹھ جائیں، تو پھر ہماری قوم تباہ و تاراج برباد ہو جائے گی، نیست و نابود ہو جائے گی، قیامت تک ہماری قوم کا وجود مٹ جائے گا۔ اس لیے میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ تم یہاں سے لوٹ جاؤ، ان سے مقابلہ مت کرو۔ برادران عزیز، بغیر کوئی مقابلے کے، بغیر کوئی دعا کے انہوں نے کمپرمائز کر لیا، اور انہوں نے ٹیکس پے کرنا قبول کر لیا اور واپس ہو گئے۔ برادران عزیز، یہ چہرے ویسے تھے، چہروں کی خوبی یہ تھی کہ چہروں کو دیکھتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ اللہ کے پاس ان کا مقام کیا ہے، اللہ کے پاس کیا مقام ہے ان کا۔ برادران عزیز، ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، امام حسن امام حسین کی بات آ رہی ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ امام حسن علیہ السلام یہ مولا علی مشکل کشا کے بڑے شہزادے، جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خبر پہنچائی کہ حضور پاک آپ تشریف لائیے، بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے مکان میں شہزادے تشریف لائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشی سے، بڑی مسرت سے تشریف لائے، شہزادے کو لیا، اپنا لعاب دہن آپ کے منہ مبارک میں ڈالا۔ اس کے بعد مولا علی سے پوچھا، علی بتاؤ کچھ نام سوچا ہے کیا؟ کوئی نام تمہارے ذہن میں ہے؟ ہم جانتے ہیں مولا علی مشکل کشا کو اللہ کی راہ میں جنگ کرنا کتنا پسند تھا، اللہ کی راہ میں جنگ کرنا آپ کو بڑا پسند تھا۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ میرے ذہن میں نام آ رہا ہے حرب۔ حرب کا مطلب ہوتا ہے جنگ کرنا۔ تو حضور پاک نے کہا کہ نہیں علی، حرب کوئی نام نہیں ہے، اللہ نے شہزادے کا نام بھیجا ہے، جنت میں رکھا تھا وہاں سے نام بھیجا ہے، وہ نام ہے الحسن، حسن نام ہے۔ اور اسی طرح امام حسین جب تشریف لائے، پھر مولا علی سے حضور نے پوچھا بتاؤ علی کوئی ذہن میں نام ہے کیا؟ پھر آپ نے کہا یا رسول اللہ حرب رکھتے ہیں۔ حضور نے کہا حرب کیا نام ہے؟ اللہ نے جنت سے ان کا نام بھیجا ہے، اور نام ہے حسین۔ تو یہ دو ایسے نام تھے، حضور پاک فرماتے ہیں جو اس سے پہلے کسی اور کے نہیں رکھے گئے تھے، اللہ نے جنت میں یہ ناموں کو چھپا رکھا تھا، ان کے لیے اٹھا کے رکھا تھا۔ تو جن کے نام جنت سے آتے ہوں ان کا مقام کیا ہوگا۔ برادران عزیز، اس کے بعد جب ہم جانتے ہیں کہ شہزادے حضور پاک کے آغوش رحمت میں بڑے ہوئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ دونوں شہزادوں سے بہت محبت کرتے، اور اس محبت کے اظہار کا نیا نیا انداز ہوتا، ہر روز محبت کا الگ انداز، الگ الگ انداز سے آپ محبت کو پیش کرتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، مستدرک لکھا حاکم کے اندر، طبرانی میں یہ روایت نقل کی گئی ہے
آپ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین ابنایا، حضور فرماتے ہیں کہ امام حسن امام حسین یہ میرے بیٹے ہیں۔ کیا فرمائے؟ یہ میرے بیٹے ہیں۔ من احبہما فقد احبنی، جو ان سے محبت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ من احبنی احبہ اللہ، اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں اور من احب احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، اور جس سے اللہ محبت کرے اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے من ابغضہما فقد ابغضنی، آگے ارشاد ہوتا ہے کہ جس نے اب ان دونوں سے بغض رکھا تو گویا کہ وہ ابغضنی، حضور فرماتے ہیں مجھ سے بغض رکھا۔ من ابغضنی ابغضہ اللہ، اور جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے۔ من ابغضہ اللہ ادخلہ النار، اور جو اللہ جس سے بغض رکھے اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے۔ اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا؟ دو چیزیں بالکل واضح دو چیزیں حضور پاک نے فرما دی شہزادوں کے تعلق سے۔ ایک راستہ شہزادوں کی محبت کا ہے کہ دونوں شہزادوں سے جو محبت کرتا ہے، حضور پاک کے خانوادے سے جو محبت کرتا ہے، حضور پاک نے فرما دیا جو ان سے محبت کرتا ہے وہ صرف ان سے نہیں مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں جو حضور پاک سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے جنت میں ڈال دیتا ہے۔ ایک محبت کا راستہ، اور محبت کی ابتدا امام حسن امام حسین سے ہو تو وہ حضور پاک تک پہنچتی ہے، حضور پاک سے پھر پروردگار تک پہنچتی ہے، اور پروردگار عالم کی محبت ان کا ٹھکانہ جنت بنا دیتی ہے۔ اور دوسری طرف ہے دونوں شہزادوں سے بغض رکھنا، دونوں شہزادوں سے عناد رکھنا، ان کی مخالفت کرنا، ان کے لیے دل میں برا جاننا۔ وہاں کیا کہا حضور پاک نے؟ اگر جو دونوں شہزادوں سے کوئی برا جانتا ہے تو سن لو وہ صرف ان سے بغض نہیں رکھ رہا ہے، وہ حضور پاک سے بغض رکھ رہا ہے، اور جو حضور پاک سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، اور اللہ جس سے بغض رکھتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں ادخلہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اب یہ حدیث پاک سنتے ہیں، مستدرک لکھا حاکم کی حدیث ہے، طبرانی میں حدیث موجود ہے، تو لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے پھر یہ نماز روزہ زکوٰۃ حج یہ کیا ہے؟ بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، خیرات ہے، صدقات ہے، اگر سب کچھ اہل بیت اطہار کی محبت ہے تو پھر اس کا کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر یہ کرنا نہیں کرنا کیا اس کا مطلب، اس کا مقصد کیا؟ تو ایسا ہی سوال پاک کی روشنی میں اس سوال کا جواب ہم کو ملتا ہے کہ ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرور کائنات صحابہ اکرام کو سمجھا رہے تھے، حضور پاک سمجھا رہے تھے کہ اے لوگوں سنو، من مات علی بغض اہل بیتی دخلہ النار۔ حضور نے فرمایا جو اس حال میں مرتا ہے کہ اس کے دل میں اہل بیت اطہار کا بغض تھا ادخلہ النار، تو اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ بات ہوئی تو صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ ان صام و صلی، اگر وہ روزہ بھی رکھتا ہے، اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے باوجود بھی کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا؟ حضور پاک نے فرمایا یقیناً ان صام و صلی بین رکن والمقام، کہ اگر وہ رکن اور مقام کے درمیان میں بھی ٹھہر کر نماز پڑھتا ہے، یعنی مقام ابراہیم اور رکن کے درمیان میں کھڑا ہو کر اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، یعنی بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہے، اور وہاں کھڑے ہو کر بھی نماز پڑھ رہا ہے، حالت روزہ میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہے، لیکن اس کے دل میں حضور پاک کے خانوادے کے لیے، حضور پاک کے اہل بیت اطہار کے لیے بغض ہے، تو حضور پاک فرماتے ہیں اس کو یہ نماز، اس کا روزہ، اس کی عبادت اس کو فائدہ نہیں دے گی، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔
حدیث پاک کی روشنی میں معلوم ہوا کہ جس کے دل میں اہل بیت اطہار کا بغض ہے، امام حسن کا بغض ہے، امام حسین کا بغض ہے، مولا علی کا بغض ہے، سیدۃ النساء کا بغض ہے، حضور پاک کے خانوادے کے افراد میں سے کسی کا بھی بغض اس کے دل میں ہے، اگر وہ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، حج و زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، تب بھی اس کا یہ عمل کارآمد نہیں ہوگا، فائدہ بخش نہیں ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پھر ذہن میں خیال آتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر نماز کا فائدہ نہیں دینے کی وجہ کیا ہے؟ روزہ فائدہ مند نہیں ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی ہم کو جو دلیل ملتی ہے بولیے، یا اس کے لیے رہنمائی ملتی ہے، وہ بھی حدیث پاک سے ملتی ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، ابن ماجہ شریف نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک دن میں لوگوں کے درمیان سے گزرا، قریش کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، لوگوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، جو حضرت عباس کون ہے؟ حضور کے چچا جان ہیں۔ حضور کے چچا جان حضرت عباس ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آپ کے ساتھ خراب طریقے سے پیش آیا، رویہ غیروں کی طرح پیش آیا، کہ جیسے کوئی غیر اگر آپ کی محفل میں آ جائے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی جو خاص بات ہوتی ہے، پرائیویٹ بات ہوتی ہے، اس کو روک لیتے ہیں، اور اس کے آنے پر آپ کو خوشی نہیں ہوتی، بھائی کیوں آ گئے، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو ویسے ہی انداز وہ جماعت کا بھی تھا کہ حضرت عباس حضور کے چچا جان ہیں، اور وہ لوگ نام نہاد مسلمان تھے، اور وہاں پر حضرت عباس گئے تو ان کے چہروں پہ ایک ایسا ایکسپریشن آیا، تاثرات ایسے بدلے کہ وہ حضرت عباس کو ناگوار گزرے، ناپسند کیا انہوں نے حضرت عباس کو، اور ان کا یہ انداز آپ کو ناپسند ہوا، ناگوار گزرا، تو آپ نے کیا کیا؟ اس کی شکایت کہاں کی؟ حضور پاک کے پاس کی۔ جا کے آپ نے حضور پاک سے عرض کر دیا، یا رسول اللہ، فلاں لوگوں نے میرے ساتھ خراب سلوک کیا ہے، میرے دل کو بڑی تکلیف ہوئی ان کے سلوک سے۔ حضور کے چچا ہیں، جب حضور پاک نے یہ بات سنی تو حضرت عباس فرماتے ہیں فغضب غضبا شدیدا، حضور پاک کے چہرے انور پر غصے کے آثار نمودار ہوئے، سرور کائنات سید الانبیاء جلال میں آئے اور فرمایا سن لو، لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبکم للہ ولی خرابتی، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم کو اب تک معلوم نہ تھا، ہم نے حدیث سنی کہ حضور پاک نے فرمایا جو میرے شہزادوں سے محبت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ پھر ہم نے سنا کہ اگر کوئی بغض اہل بیت میں مرتا ہے، اگر نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اور یہاں تک کہ بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، حالت روزے میں نماز پڑھ رہا ہے، وہاں کھڑے ہو کر، اور دل میں اہل بیت اطہار کا بغض ہے، تب بھی وہ نماز اسے کام آنے والی نہیں ہے، وہ روزہ اسے کام آنے والا نہیں ہے۔ آخر کیوں؟ تو یہ حدیث پاک ہم کو سمجھا رہی ہے وجہ کیا ہے کہ نماز کام نہیں آ رہی ہے، وجہ کیا ہے روزہ کام نہیں آ رہا ہے، وجہ کیا ہے صدقات و خیرات کام نہیں آ رہے ہیں۔ تو حدیث پاک سمجھا رہی ہے کہ جب تک اہل بیت اطہار کی محبت دل میں نہیں ہوگی، حضور پاک فرماتے ہیں کہ اس شخص کے دل میں ایمان ہی داخل نہیں ہوگا، ایمان ہی داخل نہیں ہوگا۔ صحیح ستہ کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جب تک تم میری اہل بیت سے حتی یحبکم للہ ولی خرابتی، حضور فرماتے ہیں جب تک کہ وہ لوگ تم سے اللہ کی خاطر اور میری نسبت کی خاطر محبت نہ کریں، ان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ جس کے پاس ایمان نہ ہو اس کا کوئی عمل فائدہ بخش نہیں ہوتا، کوئی عمل کام کا نہیں، کوئی عمل اس کے لیے مفید نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم لوگ بھی ہیں، غیر مسلم ہیں لیکن اچھے کام بھی کرتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، خیرات بھی کرتے ہیں، غریبوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو پناتے ہیں، NGOs چلاتے ہیں۔ اگر وہ آپ سے آ کر پوچھے کہ بھائی یہ جو میں نے کام کیے ہیں، یہ صدقہ خیرات بھی کیا ہے، لوگوں کو غریبوں کو کھانا بھی کھلایا ہے، اڑایا بھی ہے، مدد بھی کی ہے، کیا میرے لیے فائدہ ہوگا؟ آپ کہیں گے دنیا میں ہو سکتا ہے، آخرت میں ہوگا؟ آپ کہیں گے نہیں، آخرت کی بنیاد ایمان پر ہے،
اگر آپ ایمان لا لو تو فائدہ بخش ہو جائے گا، ایمان نہیں ہوگا تو پھر ان اعمال کا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ حضور پاک کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، اہل بیت اطہار کی محبت ایمان کی بنیاد ہے، کہ جب تک ان سے محبت نہیں ہوگی ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا، اور اگر ایمان نہیں تو پھر عمل کہاں سے فائدہ دے گا؟ عمل کہاں سے فائدہ دے گا؟ اسی لیے حضور پاک نے واضح طور پر فرما دیا کہ جب تک ان سے محبت نہیں کریں گے دل میں ایمان نہیں ہوگا، جب تک ان سے محبت نہیں کریں گے آپ کا عمل فائدہ بخش نہیں ہوگا، ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ برادران عزیز، ان باتوں کو جاننے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اتنا سخت حضور پاک نے کیوں فرمایا۔ پھر حدیث پاک سامنے ہے، حضور پاک خطاب کر کے کہتے ہیں یا علی یا فاطمہ یا حسن یا حسین انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم۔ اے علی، اے فاطمہ، اے حسن و حسین علیہم السلام، سنو، انا حرب لمن حاربتم، ارشاد ہوتا ہے میں اس سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں جو آپ سے جنگ کرے، اور میں اس سے سلامتی کا اعلان کرتا ہوں جو آپ سے سلامتی سے رہے۔ دوسری طرف فرمایا مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا، کہ فرما دیا میرے اہل بیت اطہار کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا، جو ان سے جڑ گیا نجا، کامیاب ہو گیا، ومن تخلف عنہا غرقا، جو ان سے منہ موڑا، جو ان کو چھوڑ دیا ڈوب گیا، غرق ہو گیا، برباد ہو گیا۔ واضح حدیث۔ پھر وہ صحیح مسلم کی حدیث، سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے، مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ درمیان میں دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ما ان اغستم لن تضل ابدا، اگر تم ان کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ پہلی چیز کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب، قرآن مجید، حبل ممدود بین السماء والارض، کہ زمین و آسمان کے درمیان میں ایک رسی ہے، اس کو تھامے رکھو۔ دوسری چیز فرمایا اہل بیتی عطرتی، میری اہل بیت، میری عطرت، جو ان دونوں کو تھام لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ برادران عزیز، بارہا حضور پاک نے سمجھایا، وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ میں کسی حاجت کی وجہ سے حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میرا کچھ کام تھا، رات کا وقت تھا، میں حضور پاک کے پاس حاضر ہوا، میں نے حضور پاک کے کاشان اقدس پر دستک دی، حضور پاک کمری مبارک اوڑے ہوئے باہر تشریف لائے، اور میں نے آپ سے پوچھا، اپنی حاجت کو پیش کیا، اپنا مسئلہ پیش کیا، اپنا سوال پیش کیا، اور حضور پاک نے میرا جواب مجھے دے دیا۔ جب میں نے بات مکمل کی تو میں نے غور کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بوجھ اٹھائے ہوئے، کملی کے اندر کچھ بوجھ ہے تو حضور پاک اٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اگر کچھ خدمت کا موقع ہو، کوئی چیز آپ اٹھائے ہوئے ہیں تو میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضور پاک نے کیا کیا؟ کملی مبارک کو بازو کیا، تو آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک طرف امام حسن حضور پاک کو لپٹے ہوئے ہیں، دوسری طرف امام حسین آپ کو لپٹے ہوئے، سینے اقدس کے دو بازوؤں پر، دو حصوں پر، ایک طرف ایک شہزادے لپٹے ہوئے ہیں، دوسری طرف دوسرے شہزادے لپٹے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کہا، جب اس منظر کو دیکھے تو حضرت اسامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں، آپ ان سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ سوال حضور پاک سے تھا، حضور پاک نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاک سے صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ ان سے بڑی محبت فرماتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضور پاک فرما دیتے ہاں، تو بات وہیں پر ختم ہو جاتی، لیکن یہاں پر حضور پاک نے ایک دعا فرمائی، کیسی پیاری دعا ہے، قیامت تک آنے والے حضور کے غلاموں کے لیے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ایسی بڑی دعا حضور پاک نے فرما دی
کہ اس سے بڑی دعا ہم کو اور کوئی حاصل نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی بشارت اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ کیا بشارت ہے، کیا دعا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہم انی احبہما، پروردگار یہ دونوں شہزادوں سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، فاحبہما، آپ بھی ان سے محبت کیجئے۔ آگے فرماتے ہیں واحب من یحبہما، اور ان سے بھی پروردگار آپ محبت فرمائیے جو میرے شہزادوں سے محبت کرتے ہیں، یعنی جو امام حسین امام حسن سے محبت کرتے ہیں، حضور پاک نے ان کے لیے دعا فرمائی اللہ آپ ان سے محبت کیجئے۔ ہم کمزور بندے ہیں، لیکن اگر ہمارا تعلق، ہماری محبت امام حسن امام حسین سے ہو جائے تو یقیناً اس دعا کے صدقے میں اللہ ہم سے محبت کرنے والا ہوگا۔ برادران عزیز، ایسے بہت سی روایتیں، میں نے چند روایتیں آپ کے سامنے رکھی، چند احادیث ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں، وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے۔ محبت کا انداز بھی دیکھیے، بہت سے انداز ہیں۔ ایک واقعہ عرض کر دوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کی کشتی ہو رہی ہے، امام حسن اور امام حسین، یہ دونوں کی کشتی کا کھیل ہو رہا ہے۔ حضور پاک دونوں شہزادوں کی کشتی میں ہوتا کیا ہے اکثر کہ ہم چھوٹے کی مدد کرتے ہیں، جو چھوٹے ہوتے ہیں دو بھائیوں میں ان کی مدد کی جاتی ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو کہہ رہے تھے کہ حسن حسین کا پیر پکڑ لو، حسین کا ہاتھ پکڑ لو۔ حضور پاک بڑے بھائی کی مدد کر رہے تھے، تو اس منظر کو دیکھ کر سیدہ کائنات نے عرض کیا بابا جان، حسن بڑے ہیں حسین چھوٹے ہیں، اور آپ حسین کے مقابل میں حسن کی مدد فرما رہے ہیں، ایسا کیوں؟ تو حضور پاک نے کہا بابا بیٹی آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، ادھر میں حسن کی مدد کر رہا ہوں تو جبرائیل حسین کی مدد کر رہے ہیں، تو اللہ جبرائیل امی کو ان کی خدمت کے لیے مامور کیا ہوا ہے۔ وہ جبرائیل جو وحی لے کر آتے ہیں، شہزادوں کے کھیل میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ جبرائیل کوئی کام اپنے سے نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، تو اللہ کے حکم سے وہ شہزادوں کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے کھیل میں، اور حضور پاک ایک طرف سے امام حسن کو کہتے ہیں تو دوسری طرف سے جبرائیل امی کہتے ہیں امام حسین آپ پکڑ لیجئے۔ اس طریقے کا کھیل ہو رہا ہے۔ برادران عزیز، ایسے آپ انگنت واقعات دیکھیں گے، بہت سے واقعات دیکھیں گے جہاں پر دونوں شہزادوں کی محبتوں کا اظہار، حضور پاک کی شفقتوں کا اظہار ہم نے دیکھا۔ لیکن آج جو ہمارا عنوان ہے، وقت کیسے بدلا، حالات کیسے بدلے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو ہم نے وہ واقعہ بھی سنا کہ جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ رسول اللہ ہے، منصب خلافت پر فائز ہوئے اور اپنے کام سے جا رہے تھے، دونوں شہزادوں کو کھیلتا ہوا دیکھا۔ مدینہ پاک کے ایک راستے میں، ایک گلی میں دونوں شہزادے امام حسن امام حسین کھیل رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا کام چھوڑ دیا، جو کام کو جا رہے تھے اس کو موقوف کر دیا، روک دیا، اور جا کر دونوں شہزادوں کو اپنی گود میں اٹھا لیا، اپنی گود میں اٹھا کر اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا، اپنے کاندھے پر بٹھائے ہیں اور مدینہ پاک کی سیر کرا رہے ہیں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، خلیفہ مسلمین ہیں، منصب خلافت پر فائز حضرت ابوبکر صدیق ہے، یہ کیا منظر ہے کہ اچانک جاتے ہوئے ابوبکر صدیق رک گئے، دونوں شہزادوں کو کاندھے پر بٹھا لیا، سواری کرانے لگے، سیر کرانے لگے۔ اسی منظر کو دیکھ کر ایک صحابی نے عرض کر دیا شہزادے کتنی پیاری سواری ہے، کتنی پیاری سواری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی سواری کر رہے ہیں، خلیفہ رسول اللہ کی سواری کر رہے ہیں، امیر المؤمنین کی سواری کر رہے ہیں، ارے سواری کتنی پیاری ہے۔ جب یہ سنے تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا رک جاؤ، سوار بھی کتنے پیارے ہیں، صرف سواری کی تعریف نہیں، سوار کی تعریف ہونی چاہیے، سوار بھی کتنے پیارے ہیں، سوار بھی کتنے پیارے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں سنو، وہی انداز میں بیٹھے ہیں، دونوں شہزادوں کو اپنے کاندھے پہ
اٹھائے ہوئے ہیں، وہاں پر اسی انداز میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں سنو میں تمہیں حدیث پاک سناتا ہوں۔ دونوں شہزادوں کو کاندھے پر بٹھا کر اب حضرت ابوبکر صدیق حدیث سنا رہے ہیں، کہتے ہیں فرماتے ہیں سنو کہ میں دیکھ رہا تھا اسی منظر کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دونوں شہزادوں کو اسی انداز سے سرور کائنات ہے، سید الانبیاء ہے، فخر کون و مکان ہے، رحمت للعالمین ہے، اور آپ سرور کائنات اپنے شہزادوں کو، امام حسن کو، امام حسین کو اپنے شان اقدس پر بٹھا کر اسی طرح مدینہ پاک کی گلیوں میں گھوم رہے تھے، اور یہی ابوبکر صدیق نے اسی منظر کو دیکھا اور یہی بات کہی تھی کہ شہزادوں کتنی پیاری سواری ہے کہ آپ سرور کائنات سید الانبیاء کی سواری کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا نے مجھے روک دیا، کہا ابوبکر صرف سواری کی تعریف نہیں کرنا، سوار بھی تعریف کرنا، کہ کہو سوار بھی کتنے پیارے ہیں، کہو سوار بھی کتنے پیارے ہیں۔ برادران عزیز، ایک تو حضور پاک کی یہ محبت کا انداز بھی معلوم ہو گیا، اور دوسرا حضرت ابوبکر صدیق کی محبت کا انداز بھی معلوم ہو گیا۔ دوسری طرف دور خلافت امام حضرت عمر فاروق آیا تو ہم جانتے ہیں اس حدیث پاک کو، اس واقعے کو ہم نے سنا ہے، اس روایت کو ہم نے سنا ہے کہ جہاں حضرت عمر کسی کام میں مشغول تھے، مصروف تھے، اور دربان سے کہہ دیا تھا کہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں، مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرنا، کوئی میرے کام میں خلل نہیں ڈالنا۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر آئے، دربان نے روک دیا، کہا کہ خلیفہ کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کو ملنے دیا جائے۔ ان کے پیچھے امام حسن علیہ السلام بھی تھے۔ امام حسن نے دیکھا کہ جب خلیفۃ المسلمین حضرت عمر کے بیٹے کو ہی ملنے نہیں دیا جا رہا ہے تو آپ بھی لوٹ گئے۔ جیسے ہی پلٹے، دربان نے دیکھا کہ ابن رسول اللہ حضور پاک کے شہزادے آئے اور لوٹ کے جا رہے ہیں، دوڑتا ہوا حضرت عمر کے گھر میں داخل ہو گیا، جا کر کہا اے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے تجھ کو روکا لوگوں کو ڈسٹرب کرنے کو نہ دیا جائے، اور تم ہی آ کر مجھے خلل ڈالتے ہو، میرے کام میں مجھے تم خلل ڈال رہے ہو، بتاؤ ایسی کیا اہم بات آ گئی؟ اس نے عرض کیا کہ بات یہ ہے کہ میں نے دیکھا ابن رسول اللہ رسول پاک کے شہزادے امام حسن تشریف لائے تھے اور بغیر کچھ کہے کہ لوٹ کر چلے گئے۔ یہ سننا تھا حضرت عمر فاروق جو اپنے کام میں مصروف تھے، آپ نے دربان کو کہا دوڑتا ہوا جا اور امام شہزادے کو بلا کر لاؤ، اور خود امام حضرت عمر باہر تک تشریف لا لیے۔ حضرت امام حسن تشریف لائے تو حضرت عمر فاروق نے استقبال کیا، کہا شہزادے کس غرض سے آئے تھے، کیا بات تھی، آپ فرمائے بغیر چلے گئے، ایسی کیا کوئی بات ہو گئی، کوئی ناراضگی ہے؟ تو امام حسن نے کہا کہ نہیں چاچا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر بھی آئے ہوئے ہیں اور ان کو ملنے نہیں دیا گیا، لوٹا دیا گیا، تو میں سمجھا کہ خلیفہ کے بیٹے کو جب ملنے نہیں دیا جا رہا ہے تو پھر شاید کام بڑا مصروف ہوگا۔ اور خدا کی قسم حضرت عمر فاروق نے ایک ایسا تاریخی جملہ ہم کو عنایت فرمایا ہے جو ہمارے لیے ایک سبق ہے، ہمارے لیے ایک اصول ہے جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب آپ نے عبداللہ ابن عمر کی بات کی اور کہا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر آئے تھے اور ان کو لوٹا دیا گیا، تو اس پر حضرت عمر فاروق نے کہا کہ آپ شہزادے رسول اللہ ہے، وہ عمر کے بیٹے ہیں، اور میں جو کام کر رہا ہوں آپ کے نانا رسول پاک کا کام کر رہا ہوں، میں آپ کے لیے مامور ہوں، آپ فرمائیے کیا کرنا ہے۔ برادران عزیز، یہ محبت حضرت ابوبکر صدیق کی دیکھی، یہ محبت حضرت عمر کی دیکھی، ایسے ہی صحابہ اکرام کی محبتیں ہم نے بہت دیکھی، لیکن 40 برس کا عرصہ گزرا، 40 برس میں ایسا انقلاب آیا، ایسا انحطاط آیا، ایسی پریشانیاں، ایسے فتنے رونما ہو گئے کہ امام حسن علیہ السلام حضور پاک کے شہزادے ہیں، لخت جگر حضور پاک کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، کوئی غیر نے نہیں کیا، یہی کلمہ گو مسلمانوں نے شہید کیا۔ 50 برس گزرے، 60 برس ہوئے تو یہی کلمہ گو مسلمانوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، کربلا میں بھوکا پیاسا رکھ کر شہید کیا۔ برادران عزیز، یہاں پر ہم کو سبق لینے کی ضرورت ہے، اور ایک مرتبہ زہر نہیں دیا گیا۔ امام حسن کون ہے؟ امام حسن ایک اور خصوصیت بتاتا ہوا اختتام کی طرف آگے بڑھ جاؤں۔ امام حسن کے تعلق سے مشہور ہے
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، کس کو؟ مولا علی مشکل کشا کو، کہتے تھے کہ علی حسین تم سے ہے اور حسن نبی پاک سے ہے۔ کیا کہتے تھے؟ کہ حسین آپ کی طرح ہے، مولا علی کو کہتے، اور حسن جو ہے، امام حسن جو ہے حضور پاک کی طرح ہے، کیونکہ آپ ہم شبیہ رسول پاک تھے۔ امام حسن ہو بہو رسول پاک کی تصویر تھی کہ آپ کو دیکھتے لوگ تو کہتے کہ ہمیں رسول پاک یاد آتے ہیں۔ ایسی ذات کو، ایسی شخصیت کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا، اور ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ زہر دیا گیا، 70 مرتبہ تھوڑا 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 زہر دیا گیا، اور آخر میں اتنا سخت زہر دیا گیا کہ آپ کو ایسی الٹیاں ہوتی کہ آپ کے کلیجے کے ٹکڑے آپ کی الٹیوں میں باہر آتے، آنتوں کے ٹکڑے باہر آ رہے تھے، اور آپ کو امام حسین پوچھتے ہیں بھائی جان بتائیے کس نے کیا ہے؟ یہ کون ہے جو آپ کو زہر دیا ہے؟ یہ کون ہے جو آپ کو تکلیف میں اتنا مبتلا کیا؟ کون ہے جو آپ کو شہید کر رہا ہے؟ تو امام حسن کہتے ہیں مجھے اندازہ ہے کہ کون مجھے دے رہا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ یہ میری وجہ سے پھر امت میں، پھر قوم میں تفرقہ ہو، پھر قوم میں لڑائیاں ہو، پھر قوم اس لڑائی کے لیے، اس اتحاد کے لیے میں نے قربانیاں دی ہے، پھر وہ اتحاد پامال ہو جائے۔ اور یہ بھی جانتا ہوں کہ بہترین انتقام لینے والی ذات پروردگار کی ذات ہے، اور قیامت کے دن اللہ میرا انتقام لے گا۔ برادران عزیز، امام حسن علیہ السلام کو شہید کیا گیا، اور آپ کی خواہش تھی کہ آپ کو حضور پاک کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ جب آپ کی طبیعت بہت خراب ہوئی، اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تشریف فرما تھی، آپ نے معروضہ پیش کیا کہ اما جان اگر آپ کی اجازت ہو تو میں حضور پاک کے پہلو میں اپنی تدفین چاہتا ہوں، میری خبر حضور پاک کے پہلو میں چاہتا ہوں۔ تو اما جان نے کہا کہ یقیناً بیٹے آپ کو اجازت ہے، کہ جب تک حضرت عمر فاروق نہ آئے تھے میری خواہش تھی کہ میں وہاں اپنی تدفین کروں، لیکن جب حضرت عمر آ گئے تو پھر مجھے یہ خیال ہوا کہ میں بھی دوسرے امہات المومنین کے ساتھ بقیع میں ہی رہوں، آپ کے لیے اجازت ہے۔ اما جان نے اجازت فراہمت فرمائی، اور اما جان کی اجازت امام حسن علیہ السلام حضور کے لخت جگر ہے، اور آپ کے جنازے کو حضور پاک کے قبر انور کے پاس لایا گیا تاکہ آپ کی تدفین وہاں ہو۔ تو مروان بن ملک وہاں کا گورنر تھا، اس نے تیر کی برسات کر دی، تیروں کی بارش ہوئی، کس پر؟ امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر، حضور کے لخت جگر کے جنازے پر۔ حضور جس کو اپنا بھول کہہ کر سونگتے، ان کے جنازے پر پتھر برسائے گئے، ان کے جنازے پر تیر برسائے گئے، اور ان کو حضور پاک کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت نہ ملی، پھر آپ کو لے جا کر بقیع شریف میں دفن کیا گیا۔ برادران عزیز، ایسے ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں، اہل بیت اطہار کی دشمنی، دنیا طلبی، اقتدار، ملک دنیا کرنے والوں نے آپ کے ساتھ بڑا ظلم کیا۔ یہاں پر بھی جیسے میں نے عرض کیا ہے نا کہ دو راستے ہیں، ہمیں جائزہ لینا ہے کہ ہم کہاں ہیں، ہم دنیا کر رہے ہیں یا پھر اللہ اس کے رسول کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اور ہمیں یہ بات کو جاننا ہوگا کہ جب تک ہم اہل بیت اطہار سے سچی محبت نہیں کرتے ہیں، ان کو اپنے دل میں ان تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت نہیں کرتے ہیں، تب تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور حضور پاک نے ایک بڑی پیاری حدیث فرمائی ہے جس کو آج ہمیں اپنانے کی، اپنی زندگیوں میں داخل کرنے کی ضرورت ہے، کہ حضور پاک نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، کہ تم اپنے اولاد کی تربیت 3 عادتوں پر کرو، 3 عادتوں پر اپنی اولاد کی تربیت کرو، وہ کامیاب ہوں گے۔ پہلی عادت کیا فرمائی؟ پہلی خصلت کیا فرمائی؟ حب نبیکم۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سکھاؤ، کسی اور کی سکھاؤ نہ سکھاؤ، سب سے پہلی محبت کس کی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ اس کے بعد فرمایا حب اہل بیتہ، دوسری چیز فرمائی کہ حضور پاک کے اہل بیت اطہار کی محبت سکھاؤ، اور تیسری چیز فرمائی تعلیم القرآن، قرآن کی تعلیم دو۔ حضور پاک کی محبت کا تعلق ایمان سے ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کا تعلق ایمان سے ہے، اس لیے حضور پاک نے کہا پہلے ان کی محبت سکھاؤ کہ تمہارے بچوں کا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔
وہ پھر بھٹکیں گے نہیں۔ اور تیسری چیز بتائی کہ قرآن پڑھاؤ، دنیاوی تعلیم سے پہلے توجہ قرآن کی تعلیم پر دو، قرآن پڑھاؤ، قرآن سمجھنے لگیں گے، قرآن پر عمل کرنے لگیں گے، کامیاب ہوں گے۔ برادران عزیز، تو ان چیزوں کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں جس سے آج ہمارے نوجوان نسل دور ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے لحاظ سے چلنا ہے، نہیں، ہمیں اسلام کے لحاظ سے چلنا ہے، دین اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اس لحاظ سے چلیں۔ اہل بیت اطہار کی محبت یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اسی لیے دادا پیر قبلہ نے کیا فرمایا ہے کہ جہاں کے دھوکوں میں آنے والوں، جہاں کی تاریخ سامنے ہے، وفا زمانے نے کس سے کی ہے، یہ کس سے تم دل لگا رہے ہو۔ دل لگانے کی جگہ ہے تو اللہ اس کے رسول کی محبت دل میں لاؤ، اہل بیت اطہار کی محبت دل میں رہو، وہ دل کامیاب ہے، وہ دل روشن ہے۔ جس کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت نہیں، اہل بیت اطہار کی محبت نہیں، تو پھر وہ دل ویران ہے۔ برادران عزیز، تو اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اس راستے پر ڈالیے۔ صحابہ اکرام نے جو سکھایا ہے اہل بیت اطہار کی محبت کا طریقہ، اس محبت کو اپنائیے۔ یہی چند کلمات ہیں انشاءاللہ۔ نماز عشاء، اذان عشاء، کچھ ہی دیر میں اذان عشاء ہوں گی۔ میں سیدی سے خواہش کرتا ہوں کہ سیدی دعا فرمائیں۔ انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ تناول تبرک کا بھی اہتمام رہے گا۔ آج کسی وجہ سے اہتمام نہ ہو سکا، انشاءاللہ کل سے بعد مجلس کے تناول تبرک ہوگا اور اس کے بعد پھر نماز عشاء ہوگی۔ سیدی دعا فرمائیں گے، اس کے بعد ہم نماز عشاء کے لیے جائیں گے۔ Yeah.